चूम लो यूसुफ के राहवार पे अकबर सवार होता है। दोबारा इरशाद बाबा। ये कहा हो आपकी रकाबों को चूम लो यूसुफ के राहवार पे अकबर सवार होता है। तो लोग आजकल कहते हैं कि मासूम गैर मासूम का आज तक बहुत निकाला जा रहा है। वो लोग यानी कि मासूमीन को जानते नहीं। मैं कहूँगा मासूमीन को बाद में जानिए, पहले जो उनके आलाए गारे पहले उनकी बात, पहले जो उनके खानवादे के लोग हैं उनकी बात हो जाए। तो तारीख में जब शायर ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का वजूद पढ़ने की कोशिश करी तो उसने कुछ सोचा, उसको मौला की अता हुई और उसने कुछ कहा कि मौला अब्बास का वजूद ऐन बे अलिफ सीन अब्बास, ठीक है, ऐन बे अलिफ सीन आप लोग ज़हन में रखिए। तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप तक पहुँच जाए बस मौला के तवस्सुल से। कि चुन ली ख्याल ने जो अज़ल में अली की ऐन, चुन ली ख्याल में जो अज़ल में अली की ऐन, बेबिज़ाते रसूल की इस्मत का ज़ेब व ज़ैन। कि चुन ली ख्याल ने जो अज़ल में अली की ऐन, बेबिज़ाते रसूल की इस्मत का ज़ेब व ज़ैन। अलहम्द के अलिफ का सरापा दिलों का चैन, अलहम्द के अलिफ का सरापा दिलों का चैन। वन्नास की ये सीन ये नो के दिले हुसैन, हर हर्फ कायनात का आकाश बन गया। करके देखा तो अब्बास, हर हर्फ कायनात का आकाश बन गया। या अली या रसूलल्लाह या अली या अली हैदरी हाय 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 हैदरी हर हर्फ कायनात का आकाश बन गया। जब गौर करके देखा तो अब्बास बन गया। तो शुजाअत का सदफ मीनाया राय अल्मास कहते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अरे बराबर पढ़े आप बेशक। कि शुजाअत का सदफ मीनारा अल्मास कहते हैं, शुजाअत का सदफ मीनारा अल्मास कहते हैं। गरीबों का सहारा बेकसों की आस कहते हैं। कि शुजाअत का सदफ मीनारा अल्मास कहते हैं, गरीबों का सहारा बेकसों की आस कहते हैं। तो यजीदी सिफते वाले जिससे नहीं, यजीदी सिफते वाले कोई भी हो, यजीदी सिफते वाले जिससे नहीं, जिसके अलम की खौफ से लरज़े, जिसके अलम की खौफ से लरज़े, उसे अर्ज़ो समा वाले सफ़ी अब्बास कहते हैं। उसे अर्ज़ो समा वाले सफ़ी अब्बास कहते हैं। सलवात का सारा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अली या अली या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आइए आप लोगों को मौला अब्बास की जंगे करबला में नजरों की जंग, हाय हाय क्या बात है साहब, बहुत बेहतरीन। नजरों की जंग पूरी में रजत छोड़ के, पूरी बहस आज छोड़ कुछ के हो जाए। आप लोगों को मिसरे देता हूँ, ज्यादा वक्त तो नहीं मुझे भी लग रहा है। कि आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। क्या बात है साहब। कि आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार, जो तराई है, के सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार। अरे दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं, जाओ दरिया पे खबर कर दो के जाओ दरिया पे खबर कर दो के हम आते हैं। पूरी बहन छोड़ दी। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क सकीना को लेकर, हिम्मत हुसैन को लेकर, आसे बीबी सकीना को लेकर दरियाए फुरात पर आए। एक मर्तबा लश्कर को देखा, पूरी बहर छोड़ दी। चंद मिसरे पढ़ के अपनी जगह ले लूंगा। अरे जरूर जरूर पूरी बहर छोड़ दी। पढ़ो। मौलाए नहरे फुरात पर एक मर्तबा लश्कर को देखा और शिमरे मलून से कहा, शिमरे बुज़दिल सिपाहे जौहर मंगा और मंगा। आखिरी मिसरे के शिमरे बुज़दिल सिपाहे जौहर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा। कि शिमरे बुज़दिल
سپاہی جوہر منگا اور منگا, دیر کس بات کی فی الفور منگا, ارے مجھ سے لڑنا ہے تو لشکر ذرا تو اور منگا. مولا عباس کے گھوڑے کا زلجھنا کا نام تھا اشہل. اشہل مولا کے زلجھنا کا نام تھا, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, آپ تبرک لے کر جائیں گے اپنے گھروں پر. کہ شمرے بزدل سے پہے جوہر منگا اور منگا, دیر کس بات کی فی الفور منگا, ارے مجھ سے لڑنا ہے تو لشکر ذرا تو اور منگا, کہ اشہل زیرت و ہوشیار کچل ڈالے گا. مولا عباس کا رہوار مولا عباس نہیں, 9 لاکھ کے لشکر کے لیے کون کافی ہے؟ اشہل زیرت ہوشیار کچل ڈالے گا, اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا. ہوشیار کچل ڈالے گا, اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا. سلوات پڑھے بڑھا اللہم صلی علی محمد یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. بڑی اچھا کہ در حسین سے پاتے ہیں جو بھی پاتے ہیں, در حسین سے پاتے ہیں جو بھی پاتے ہیں, فضیلتوں کے قصیدے ملک سناتے ہیں. کہ در حسین سے پاتے ہیں جو بھی پاتے ہیں, فضیلتوں کے قصیدے ملک سناتے ہیں. تو آج تک جتنے بھی معصوم آئے 1400 سال سے پہلے, حضرت رسول اللہ سے پہلے جتنے بھی معصوم آئے, جنت سے ان کے لیے کھانا آیا. بھلے سے بی بی مریم و حوا و سارا ہو, ٹھیک ہے, لیکن بی بی زہرا کے در کی آپ اہمیت سمجھیے, ٹھیک ہے. جنت سے کھانا آیا, قرآن میں لکھا ہوا ہے ہر معصوم کے لیے. مولا سلامت رکھے. بس آپ ذہن میں رکھیے گا کہ در حسین سے پاتے ہیں جو بھی پاتے ہیں, در حسین سے پاتے ہیں جو بھی پاتے ہیں, فضیلتوں کے قصیدے ملک سناتے ہیں. تو ادھر سے روٹیاں جاتی ہیں آسمانوں پہ, ادھر سے شکریہ سوروں میں ڈھل کے آتے ہیں. ادھر سے روٹیاں جاتی ہیں آسمانوں میں, کہ ادھر سے روٹیاں جاتی ہیں آسمانوں پر, ادھر سے شکریہ سوروں میں ڈھل کے آتے ہیں. تو میں سر جھکا دوں تو کافر نہ مجھ کو کہہ دینا, میں سر جھکا دوں تو کافر نہ مجھ کو کہہ دینا. درے علی پہ ستارے بھی سر جھکاتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ستارے بھی سر جھکاتے ہیں. تو آخری میں مصرے پڑھ رہا ہوں, آخری وعدہ رہا, وہ مصائب سے فضائل بھی نکالے ہوئے شعر ہیں. مصائب سے نکال کے فضائل بہت مشکل ہوتا ہے. شاعر لکھتا ہے کہ کل جہاں ہمت شبیر کا اقراری ہے, مصائب سے فضائل, کل جہاں ہمت شبیر کا اقراری ہے, لاش اصغر در خیبر سے بہت بھاری ہے. لاش اصغر در خیبر سے بہت بھاری ہے, کہ کل جہاں ہمت شبیر کا اقراری ہے, لاش اصغر در خیبر سے بہت بھاری ہے. تو راستے کہتے ہیں گزرے ہیں یہاں سے عباس, راستے کہتے ہیں گزرے ہیں یہاں سے عباس, دور تک پھیلی ہوئی بوئے وفاداری ہے, دور تک پھیلی ہوئی بوئے وفاداری ہے. تو نار سے بچ کے سوہے نور بڑھا تیزی سے, نار سے بچ کے سوہے نور بڑھا تیزی سے, آخری رات میں یہ غرقی سمجھداری ہے. مولا سلامت رکھے. مولا سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے. کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا, مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا, پھینکا تھا ذوالفقار کا سکہ اٹھا. سلوات کا سہارا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک سلوات کا اور سہارا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ ناد علی مظہر العجائب, ناد علی مظہر العجائب, ناد علی مظہر العجائب, ناد علی مظہر العجائب. ہے سامنے کی بات نہ سمجھا یہ آدمی, اللہ اپنا جسم تو رکھتا نہیں کوئی, ذات خدا نے اس لیے خود کو رکھا خفی, دست خدا علی ہے لسان خدا علی, خود آزما کے دیکھو نظر آئیں گے علی, ہاں خود آزما کے دیکھو نظر آئیں
آئیں گے علی اللہ مدد کہو گے مدد آئیں گے علی کیا بات ہے صاحب علی مدد اللہ چاہے سبحان اللہ نادے علی مدد اللہ چاہے صلوات پر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد چلے آئیے وہیں چلے آئیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر پلٹ لیا ادھر کے پلٹ رہے ایسا بیٹھ جیسا تھا ویسے پڑھنا تو نہیں چاہیے نہیں نہیں پڑھیے مگر آپ بھی تو پڑھتے ہیں ایک باوازِ بلند نعرہ سلوات جتنے بھی ستمگاروں کے حامی نکلے جتنے بھی ستمگاروں کے حامی نکلے ان لوگوں کے کردار جزامی نکلے جتنے بھی ستمگاروں کے حامی نکلے ان لوگوں کے کردار جزامی نکلے تم سے سماعت فرمائیں بے شک کہ تاریخ نے شجروں سے اٹھائے پردے تاریخ نے شجروں سے اٹھائے پردے دشمن جو علی کے تھے حرامی نکلے وہ پانی کا جتنے بھی ستمگاروں کے حامی نکلے ان لوگوں کے کردار جزامی نکلے اور تاریخ نے شجروں سے اٹھائے پردے تاریخ نے شجروں سے اٹھائے پردے دشمن جو علی کے تھے حرامی نکلے کیا کہنے بھائی یہ بھی قطع نیا ہے پہلی بات جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں دونوں سے سماعت فرمائیں کہ لہد میں پھیل گیا ابو تراب کا جلوہ لہد میں پھیل گیا ابو تراب کا جلوہ خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں اور لہد میں پھیل گیا ابو تراب کا جلوہ خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نعرہ صلوات ایک مسئلہ چند شعر سماعت فرمائیں آپ سے وعدہ کیا تھا سنا رہا ہوں جب نام سنا حیدر کرار اچانک جب نام سنا حیدر کرار اچانک مرحب کے گری ہاتھ سے تلوار اچانک دیکھ رہے ہیں حالت پہلے سے کیا کرتے ہیں دشمن کو خبردار پہلے سے کیا کرتے ہیں دشمن کو خبردار کرتے ہی نہیں شیر خدا وار شیر خدا وار اچانک اور ممبر پہ قدم سید سجاد نے رکھے ممبر پہ قدم سید سجاد نے رکھے اور تھرانے لگا شام کا دربار شام کا دربار اچانک جائیں گے بھلا بچ کے کہاں حرملہ زادے جائے بھلا بچ کے کہاں حرملہ زادے آ جائیں اگر سامنے مختار آ جائے مختار جائیں گے بھلا بچ کے کہاں حرملہ زادے آ جائیں اگر سامنے مختار اچانک اور مقتل میں کسی تن پہ کوئی سر نہ بچے گا بے شک مقتل میں کسی تن پہ کوئی سر نہ بچے گا
گر چل گئی عباس کی تلوار اے ہائے 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 اے ہائے ہائے اے ہائے اے ہائے 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 نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد گر چل گئی عباس کی تلوار اچانک نسلوں کی طہارت کا اثر ہوتا ہے ان میں نسلوں کی طہارت کا اثر ہوتا ہے ان میں ہوتے نہیں تیار یہ کردار یہ بھی شعر بتا رہا ہوں یہ عالم ارواح میں ہو جاتے ہیں تیار یہ عالم ارواح میں ہو جاتے ہیں تیار بنتے نہیں دنیا میں عزادار یہ عالم ارواح میں ہو جاتے ہیں تیار یہ عالم ارواح میں ہو جاتے ہیں تیار بنتے نہیں دنیا میں عزادار کیا بات ہے صاحب یہ آخری شعر سماعت سنائیں کہ ایک بیت اگر کہہ لیں ہم جیسے بھکاری ایک بیت اگر کہہ لیں ہم جیسے بھکاری بن جاتے ہیں جنت میں زمیندار عزادار بے شک بے شک کہہ لیں ہم جیسے بھکاری کیا بات ہے صاحب جنت میں عزادار وہی صلوات بہت بلند محمد انول محمد وجل فرجو بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ثانی زینب آئی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجو بنت علی کا لقب ثانی زینب بھی ہے اور آپ کا دنیا میں ظہور سن 6 ہجری میں ہوا ہے اور جب آپ اس دنیا میں مدینہ منورہ میں جب حجاز تھا اس کا نام جب وہ آئی ہیں تو علی و فاطمہ کے گھر میں مسرت صلی علی محمد وعلی محمد موالیان حیدر کرار آپ کی آمد کی خوشی میں جشن منا کر مسرور ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جب جشن اس بارگاہ میں برپا کیا جاتا ہے تو سن و سال کی کوئی قید نہیں ہوتی. بے شک بے شک بے شک سن و سال کی کوئی قید نہیں ہوتی. بے شک بے شک کلام کی اہمیت ہوتی ہے. جہاں مدح اس انداز میں کی جائے چاہے وہ کوئی ہو, یعنی اگر ابھی آپ نے اس کمسن سے لڑکے کے زبانی جو مدح سنی ہے اس سے ہمارے دلوں میں اور ہمارے جوش و ولولے میں بے شک بے شک مولا سلامت رکھے. اس دن میں اس بچے میں یہ جذبہ ہے یہ توصیف ہے, اس کی قدر کرنا چاہیے کہ اس عمر میں اس بچے نے اگرچہ کہ شاعر کا کلام سنایا ہے لیکن اس کلام کو سنانا بھی کمال رکھتا ہے. بے شک بے شک اپنے ذہن پر بھروسہ رکھنا پڑتا ہے اور صرف ہو سکتا ہے اس وقت نعرے حیدری, نعرے صفدری, نعرے خیبری, نعرے پنجتنی, صلوات بہت بلند. اشعار کا سہارا لیا تھا جس پر آپ نے دیکھا کہ اچانک پر آپ نے بتلایا تو اچانک ہی یہی تھا کہ اس بچے نے آ کر اس محفل کا اچانک اس لیے اور آج ہم اپنے طور پر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے درمیان میں ارشد بھائی موجود نہیں ہیں, سناتے تھے خدا کی قدرت ہی ابھی لیکن اللہ نے بندوبست کیا. حکیم صاحب تو اشعار پائے کے اشعار سناتے ہیں لیکن اس بچے نے آج اس محفل میں نام بتائیے بیٹے, ہم نام بتائیے. بھائی کا بھی کلام بہت تگڑا تھا, یہ بھی کلام بہت تگڑا تھا. اس چھوٹے سے بچے نے جو اپنے سن کے اعتبار سے ابھی کم عمر ہے, علی عباس نام ہے اس بچے کا. علی عباس یہاں بیٹھے, یہاں بیٹھو. اور
اشعار جس انداز میں انہوں نے ابھی ہمارے درمیان میں سنایا ہے وہ یقیناً اس انداز سے اہل بیت کی گھرانے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو ہمارے دلوں میں اور ہمارے جذبوں میں اضافہ بے شک بے شک بے شک اللہ اس بچے کی توفیقات الہی آمین اور اس بچے کے تعلیم میں اور علم میں اور اس بچے کے رزق و روزگار میں الہی آمین. بہرحال آج کی تاریخ شہزادی ام کلثوم کی ولادت اور ظہور کی تاریخ ہے اور یقیناً ہم اپنے آپ میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور جب اس بچے نے ایک شعر جو آپ حضرات کی حدیث سماعت کیا تھا کہ شہزادی زینب اور جناب ام کلثوم دونوں دربار یزید میں موجود تھے، لیکن شعر میں انہوں نے جو کہا ہے مجھے تو ذہن میں یاد نہیں ہے، لیکن اس وقت جو مفہوم میں سمجھ سکا وہ یہ تھا کہ صرف جناب زینب ہی کافی تھی جہاں دربار شام میں جناب ام کلثوم نے اپنا کوئی عمل نہیں لکھوایا، لیکن تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جب واقعات کربلا کے ہونے کے بعد اور جب رہائی عمل میں آئی ہے کربلا میں اربعین حسین کے بعد قافلہ جب واپس مدینہ پہنچا ہے تو مدینہ پہنچنے کے بعد میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے جناب زینب کی اس حالت کو دیکھ کر بڑے فکر مند تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اس کا بدلہ لیا جائے کہ جناب زینب کے ساتھ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور خانوادہ اہل بیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں کیا ماجرا ہوا، لیکن آپ نے امام سجاد کے کہنے پر صبر کیا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو مصر کا سفر کے لیے جناب عبداللہ لے کر گئے اور جب وہاں سے آنے کے بعد جب یزید کی طرف سے امام سجاد کو طلب کیا گیا تو پھر جناب زینب نے کہا کہ سید سجاد میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں اور جناب زینب امام سجاد کی ہمراہ گئی۔ اب جناب زینب جو امام سجاد کی ہمراہ گئی ہیں تو جناب ام کلثوم نے کیا عمل انجام دیا ہے اس کی ہم تک وہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تاریخ میں یہ بتلاتے ہیں، تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت رسول خدا کے عقد کے بعد میں جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کاروان تجارتی کاروان جو جایا کرتے تھے اس زمانے میں جو کاروبار ہوا کرتا تھا وہ ملک شام سے یا ملک روم سے ہوا کرتا تھا اور سکہ اس وقت روم کا سکہ چلتا تھا، روم کا سکہ جو اس زمانے میں روما کہا جاتا تھا، تو روما کا سکہ چلتا تھا اور جب مدینے سے کچھ دور فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے، اس مقام پر شہزادی ام کلثوم نے چاہا کہ قیصر روم کو بلوایا جائے، اس لیے کہ دربار شام میں قیصر روم کے نمائندے نے اس وقت بی بی زینب اور جناب ام کلثوم کو جب دربار میں لایا گیا تھا تو وہ احتجاج کیا تھا، تو آپ نے اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل پر ایک معاہدہ طے ہوا تھا۔ اس معاہدے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ تجارتی کاروان مکے سے مدینے سے روما تک جائیں گے اور اس کی حفاظت قیصر روم کے ذمہ ہوگی، اور اگر اسی دوران اگر ان قافلوں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کاروانوں پر کوئی حملہ کرتا ہے یا ان کے اہل خانہ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری قیصر روم کی ہوگی۔ اسی طرح 80,000 ناخوں پر سال بھر میں قافلے جاتے رہیں گے۔ تو اس معاہدے کو لے کر جناب ام کلثوم نے قیصر روم کو طلب کیا جو مدینے سے قریب ایک مقام ہے، اس بڑا مشہور مقام ہے، وہاں پر وہ آیا تھا۔ آج بھی وہ معاہدہ جامع ازہر کی یونیورسٹی جو ہے قاہرہ میں مصر میں جو آج اسلام کی سب سے مشہور اور ترین اور بڑی یونیورسٹی جو کہلاتی ہے جامع ازہر، جہاں سے فتاوی نکلتے ہیں، جامع ازہر کے یونیورسٹی میں ان دستاویزات کو رکھا گیا ہے، ان کی ملکیت ہے، اور جب کبھی کوئی عالم دین اپنا علم حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ نجف اشرف ہو یا حوضہ علمیہ خود ہو، وہاں سے جب وہ درس خارجی میں آتا ہے تو انہیں ایک عرصے کے لیے اس جامع ازہر بھیجا جاتا ہے اور ان دستاویزات کے مطالعے کے لیے اس کی تعریف کے لیے وہ آج بھی اس جامع ازہر میں اس ڈپارٹمنٹ میں وہ موجود ہے، اور جو لوگ مراجع بنتے ہیں تو وہ اس کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں، اس کے وہ معاہدے کو پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ معاہدہ لے کر جناب خدیجۃ
कुबरा के माहदे को लेकर बीबी उम्मे कुलसूम गई हैं। जाकर कैसर रोम को जब बुलाया है और वहाँ पर ये दस्तावेज सामने रखे गए तो उसने जनाब ज़ैनब पर जनाब उम्मे कुलसूम ने उससे कहा कि जब हमें कैदी बनाकर लेकर शाम गए थे तो तुम्हारे नुमाइंदे ने वहाँ पर एहतजाज किया। उस बात की तस्दीक भी हुई और फिर जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा कि फिर से हम पर जुल्म और सितम किया जा रहा है और सैयद सज्जाद को फिर शाम बुलाया गया है। तो उस वक्त बीबी उम्मे कुलसूम ने जो कारनामा किया है वो काबिल फिक्र है और काबिल गौर इसलिए है कि हमारे लिए नमूने अमल है। आपने फरमाया कि इस मुआहदे के तहत शाम के साथ सारे रवाबित मुनक़ता करना चाहिए। तो ऐसे मौके पर कैसर रोम ने एक अहकाम जारी किया कि आज के बाद शाम की हुकूमत से सारे रवाबित, चाहे वो इक़्तिसादी हो यानी इकनॉमिक या किसी किस्म के मुआहदे हो, बरतरफ किए जाते हैं, मुनक़ता किए जाते हैं, इसलिए कि उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही थी। उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कैसर रोम पर यह लाजिम था कि वो इनकी मदद करें। तो जनाब उम्मे कुलसूम और जनाब ज़ैनब ने दोनों ने जो कारनामे किए हैं, दरबार की फातेह शहजादी ज़ैनब है, तो इस तरह से यजीदी हुकूमत पर फतेह पाने के लिए जनाब उम्मे कुलसूम ने जो अमल किया है वो हमारे लिए नमूने अमल है। हमको देखना चाहिए कि इन बीवियों ने अली की, इन दुख्तरों ने अली की विलायत के लिए क्या काम किया, अली की विलायत को किस तरह से बचाया है और हुसैन इब्न अली के मकसद को किस तरह से कामयाब किया है। आज उस बीवी की तारीख ज़हूर है तो हमको ऐसे मौके ऐसे मौके पर इस बीवी की इस दुनिया में आने की खुशी में हमारे और आपके वक्त के इमाम की खिदमत में अर्ज़ तबरीक पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता बीबी उम्मे कुलसूम की इस दुनिया में आने का। हम सब इस वक्त मौजूद जो जश्न में मौजूद है मोमिनीन और मोमिनात, हम सब के दिली हाजतों को आमीन, हम सब के महरूमीन के दर्जात, हम सबको शर्र आदा और शर्र शयातीन से महफूज, हर बलाए ज़मीनी और आसमानी से हम सबको अपने हिफ्ज़ आमीन, और आफात अर्जी और समावी और आफात बलैयात से, अशरार के शर से, दुश्मन के शर से हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान आमीन। खातिलान शहज़ादी कौनैन शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा, खातिलान अइम्मा तारीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खातिलान मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमेशा हमेशा के लिए और कभी न खत्म होने वाली लानत और अज़ाब नाज़िल आमीन, जिब्त और तागूत और उनके चाहने वालों पर भी बेशुमार लानत आमीन। और क़ुव्वतें, ताक़तें, हुकूमतें, अफ़राद अलल खुसूस, दाइश, तंज़ीम, तकफ़ीरी ज़हनियत और तमाम क़ुव्वतें जो अहले तशय्युअ के खिलाफ और अज़ादारी के खिलाफ काम कर रही हैं उन्हें नीस्त व नाबूद फरमाए। आमीन, ज़ुल्म व सितम व मकर व फ़रेब को उन्हीं पर पलट दे। आमीन। गुस्ताखाने रिसालत, गुस्ताखाने कलाम मजीद और गुस्ताखाने अइम्मा तारीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैफ़र किरदार तक पहुँचा। आमीन, असबाब मुहैया फरमा आमीन, और हालात बेहतर से बेहतर फरमा। आमीन, सब मोमिनीन और मोमिनात को ज़ियारत मुक़ामात मुक़द्दसात से हज बज़ और ये कमसिन सा शायर और ज़ाकिर इस बच्चे के तौफ़ीक़ात सालिहा में इज़ाफ़ा फरमाए। आमीन। अली अब्बास नाम है, अली अब्बास नाम है बच्चे के वालिदैन के साहिब व सलामत रहे। इस ज़बान में मीज़ा में तम्मर का अता फरमा। इस बच्चे के ज़बान में मिसाने क़ुव्वत मीसा में तम्मार अता फरमा और बेहतर से बेहतर अंदाज में मदह अहले बैत में अपनी ज़िंदगी सर्फ करने की और दुश्मनाने अहले तशय्युअ और दुश्मनाने अज़ादारी को नीस्त व नाबूद। जन्नतुल बक़ी सामिरा और शाम के रोज़ों की तामीर में ताजील, इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील, हज़रत की आबाद और अंसार में। आप हज़रात से मारूज़ आए कि एक सूरह फ़ातिहा से आज की जो बानियान जश्न है हम सब हैं, एक सूरह फ़ातिहा से अली अब्बास सल्लल्लाहु के खानवादे के तमाम मरहूमीन और इस वक्त इस बारगाह में मौजूद हम सब मोमिनीन और मोमिनात के तमाम मरहूमीन की अरवाह के लिए आलम शबाब और कमसिनी में गुजरने वाले तमाम मरहूमीन मोमिनीन और मोमिनात और वह मोमिनीन जो हमारे दरमियान रहा करते थे रब तेरी जवार रहमत में है और इस सिलसिले को कायम करने वाले वो मरहूमीन जो अब तेरी जवार रहमत में हैं। मिल्लत जाफरिया में राह हक़ में अपनी जानें कुर्बान करने वाले वो तमाम शहदा, आफात नागहानी और तशद्दुद के हमलों में जाँ बहक होने वाले वो तमाम शहदा,
ان وبائی امراض سے اس دنیا سے گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات اور وہ مومنین اور مومنات جن کا دنیا میں جہاں کہیں بھی کل انتقال ہوا ہے، بشمول محمد علی صاحب عابدی المعروف فوجی بھائی جن کا کل انتقال ہوا ہے، اور وہ تمام مرحومین جن کا دنیا میں جہاں کہیں بھی انتقال ہوا ہے، ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے بآواز بلند ایک سورہ فاتحہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد 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 وجود ہے ان سوروں کی تلاوت کو بارگاہ محمد وعلى محمد علیہ السلام کی محبت و بصد احترام پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اس کا ثواب ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے جن کے نام لیے گئے ان تمام کی ارواح کو اس سورہ فاتحہ کے ثواب مخصوص فرما الہ آمین۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک اعلان ہے، کل اسی مقام پر اسی بارگاہ میں 4 ساعت عصر مجلس عزائے زیارت بسلسلہ ایصال ثواب فوجی بھائی صاحب اسی بارگاہ میں 4 بجے شام مقرر ہے۔ آپ حضرات سے خانوادہ مرحوم کی جانب سے معروض ہے کہ مجلس عزا میں شرکت فرما کر مرحوم کی روح کو شاد فرما۔ وجود ہے اب سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پر ہمارا امام قائم ہے۔ دنیا ملے راحت اخوہ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دلی حاضر ہے در دولت فاطمہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان یا بلطن یا علم سے ایوہ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 یا شریک القرآن یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجہ وسائل اللہ تعالی مخرجہ والظہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔